اللہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں ایمان پر استقامت اور مضبوط رہنے کے آداب میں سے ایک ادب بیان ہوا کہ قرآن کے ساتھ اعتصام کرنا اور قرآن کریم کو دل و جان سے تھامنا، اسے اپنا امام بنانا، تو یہ وہ اصل ہے کہ جس پر ایمان بنتا بھی ہے اور ایمان کی بقا کا، استقامت کا بھی یہ سبب ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا نصاب نہیں، کوئی ایسے ملفوظات نہیں کہ جس سے ایمان بنے یا آدمی ایمان پر مضبوط رہے۔ ابلیسی لشکر نے قرآن کریم کے مقابل کئی اصلاح کے نام پر نصاب بھی مقرر کیے، کتابیں بھی مقرر کی، وظائف بھی مقرر کیے، اور کئی قسم کے خرافات مقرر کیے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ ایمان ہمارے نصاب سے بنے گا اور ایمان پر مضبوطی حاصل ہوگی۔ حالانکہ ایمان والی کتاب جس کے متعلق اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کیوں آیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ہر قسم کے اندھیروں سے آپ نکالیں اس قرآن کے ذریعے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ اور یہ قرآن خود بھی نور ہے۔ ظلمات جمع ذکر کی، نور کو مفرد صورت میں ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نور ایک ہے، باقی سب ظلمات ہیں، اور ان ظلمتوں اور اندھیروں سے نکلنے کا راستہ وہ صرف وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ قرآن کے ساتھ صرف وہ پڑھنے کا تعلق نہیں، پڑھتے تو خاتمی بھی ہے، ختم پڑھے، پڑھتے شبینے والے بھی ہیں، پڑھتے ملا پیر خطیب تجارت کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَاعْتَصِمُوا، چنگل لگاؤ اور مضبوطی سے تھامو، اس کو سمجھو اور اسی کو اپنا دستور بناؤ، اسی کو اپنا ایمان کا امام بناؤ، اسی سے ایمان حاصل کرو، اور اس نیت سے پڑھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالی مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جب قرآن کو امام بنا لیا، مرشد بنا لیا، اور قرآن سے ہدایات لینا شروع کر دی، اور پھر اس پہ پک گیا، ڈٹ گیا، تو یہ ہے اعتصام بالکتاب۔
قرآن کریم سے چمٹ جانا اور مضبوطی سے تھامنا، تو یہ ایک ہی راستہ ہے ایمان کا۔ اس کے علاوہ چاہے وہ پیر کا وظیفہ ہو، چاہے وہ کسی اور پیر کا وظیفہ ہو، یا کسی بزرگ کا وظیفہ ہو، ایمان بچانے کے لیے صرف قرآن ہے۔ تو یہ دوسری اصل ذکر کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اس پر پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کو اپنا امام سمجھا اور قرآن کو اپنا ہادی اور مرشد سمجھا، ان کے حالات ذکر کیے کہ پہلی حالت کیا تھی، اور جب قرآن آیا اور قرآن کو مانا تو پھر کیا انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو بیان کر کے تیسرا اصول ذکر کیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ مسئلہ پر مضبوط رہنے کے لیے اور جماعت کو قائم رکھنے کے لیے، یہ تیسری اصل اور تیسرا ادب ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ یہ آیت غور طلب ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، حالانکہ قرآن کریم نے فرقہ واریت کا جتنا رد کیا ہے، شرک کے بعد سب سے زیادہ رد فرقہ واریت کا ہے، اور یہی فرقہ ہی سبب بنتا ہے گمراہی کا، اور یہی تشدد آراء اور فرقہ بازی۔ یہاں تک فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پھوٹ ڈالی اپنے دین میں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ بن گئے، فرقے بن گئے۔ شیعہ کا معنی گروہ ہوتا ہے، پارٹیاں اور گروہ بن گئے۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، کہ میرا پیغمبر ان فرقہ بازوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ لست، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو فرقہ واریت کی سب سے بڑی مذمت رد کیا، لیکن جہاں اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت، اور وہ جماعت کس پر؟ یدعون الی الخیر، یدعون الی الخیر۔ اس خیر کا معنی تمام مفسرین نے لکھا، خیر کا معنی کتاب اللہ، یہاں خیر سے مراد کتاب اللہ ہے، اور دوسرے مقام پہ اس کو بیان کیا۔ تو یہ قرآن کریم یہ خیر ہے، خیر، اس خیر کی طرف بلانا ہے، یدعون الی الخیر۔ تو ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو کتاب اللہ کی دعوت دے، اپنے نصابوں کی دعوت نہیں، اپنے پیروں کے ذکر اذکار اور شیطانی مجالس اس کی دعوت نہیں۔ شب نور، حالانکہ ہوتی وہ بالکل شب سور ہے، نور کے نام پہ یہ سور اور سول اور مختلف شب وجدان۔ اب تم تو نہیں سمجھتے وجدان کس کو کہتے، اشتہار دیکھو لگے ہوتے ہیں، شب وجدان یعنی ڈانس والی رات،
وجدان سے مراد کیا ہے؟ ڈانس، ناچ والی رات۔ تو یہ شب وجدان کی دعوت نہیں، اپنے مولوی کی لکھے کوڑ سچ کی، جھوٹ سچ مکس کی دعوت نہیں۔ فرمایا الخیر، جو اول سے لے کے آخر تک نری خیر ہے وہ صرف کتاب اللہ ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اپنے پہلے حرف سے لے کے آخری حرف تک سارا سچ ہو۔ بے شک بے شک۔ سارا سچ ہو۔ یہ شان بخاری کی بھی نہیں ہے، بے شک یہ مسلم کی بھی نہیں ہے، بے شک۔ حدیث کی کتب کو بھی یہ شان نہیں جو اول سے لے کے آخر تک سچ ہو۔ کیوں کہ ان میں راوی کھڑے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کے لوگوں نے راویوں کو رسول بنا کے پیش کیا ہے۔ راوی اور رسول کا فرق ہی نہیں۔ وہاں راوی ہے، راوی کے نیچے راوی ہے، اس کے نیچے راوی ہے، اس کے نیچے راوی ہے، اس کے نیچے راوی ہے۔ تو یہ راوی، اور راوی میں سیلاب ہے تو پورا علاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ راوی بھول بھی سکتی ہیں، یہ راوی سو بھی سکتی ہیں، راوی انسان تھے، یہ حاجت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ راوی غلطی بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ تو آج ایک گروہ وہ ہے جو راویوں کو رسول سمجھے ہوئے، بات راویوں کی لائے گا اور کیا کہے گا؟ جی رسول کی بات ہے۔ بھئی رسول کی بات اور راوی کی بات میں فرق ہے میرا دوست۔ راوی اور ہے، رسول اور ہے۔ رسول معصوم ہے، رسول منصوص ہے، رسول مامور من اللہ ہے۔ رسول کو غلطی پہ باقی رکھا جا سکتا نہیں۔ رسول بھول جائے اس کو یاد اللہ کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ رسول بھول جاتا ہے لیکن یاد کون کرواتا ہے؟ اللہ یاد کروا دیتا ہے۔ رسول پر راویوں کو قیاس نہ کر۔ آج امت کی گمراہی کی ایک وجہ یہ ہے کہ راوی اور رسول میں فرق نہیں۔ انہوں نے کہا راوی کہتا ہے، بھائی راویوں نے تو بہت کچھ کہا لیکن اس کو مان لیں گے۔ یہ بھی راوی نے کہا کہ حضرت یوسف جیسا صدیق جس کی قرآن نے طہارت بیان کی اور جس کی خود صاحب واقعہ زلیخا نے طہارت بیان کی، مصر کی کرانیہ انہوں نے طہارت بیان کی، اور خود شیطان وہ بھی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، کہ مخلص بندے وہ میرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ اور اللہ بھی فرماتی ہے انہو من عبادنا المخلصین، حضرت یوسف بھی میرے ان مخلص بندوں میں سے تھا۔ اب بتا میرا دوست، اللہ بھی فرماتی ہے میرا یوسف معصوم۔ مصر کی عورتیں اور زلیخا خود جس کا واقعہ ہے وہ بھی کہتی ہے فاستعصما، کہ حضرت یوسف علیہ السلام بال بچ گئے، اور شیطان بھی کہتے ہیں میرا بس نہیں چلتا۔ لیکن تیرے راوی جہاں بھی اپنی ڈنڈی مار رہے۔ راویوں نے تو جہاں جو کچھ کہا مانے گا۔ 12 روایتیں اس سے بھی زیادہ، اور نیچے لکھ رہے ہیں اسنادہ صحیح، سند بھی صحیح۔ راوی آئے ہوئے کہ معاذ اللہ
पूरी बात नहीं, सिर्फ इशारे में बयान कर रहा हूं। रावी कहते हैं कि हजरत यूसुफ जलीखा के दोनों टांगों के दरमियान बैठ गए, कपड़े भी उतार दिए और मुकम्मल तैयार हो गए, हत्ता के हजरत यूसुफ की शाबत ये उंगलियों के पोरों से माअज़ल्लाह निकल गई। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। अब बता, रावी मानेगा? नहीं। रावी बुजुर्गों ने नहीं समझा, ये बुजुर्गों की किताबों में, ये सुयूती की जलालैन उठा, इब्ने जरीर की उठा, और वहां पर इस्नादु सहीयुन नीचे जो मुहक्किक बना हुआ है वो कहते हैं इसकी सनद सही, इसकी सनद सही। इमाम राजी ने अजीब बात की, फरमाते हैं अगर रब के बंदे हो तो रब की मानो। अल्लाह फरमाती है अंबिया मासूम है, और अगर रब के नहीं ना शैतान के बंदे हो तो शैतान की मान लो। शैतान भी कहता है कि ये मुखलसीन पर मेरा दाव चल सकता नहीं है। तो तुम किसके बंदे हो? ना रब की मानती हो और ना अपने बाबे शैतान की मानती हो। रब ने भी सफाई दी, यहां शैतान ने भी सफाई दी, लेकिन तेरा रावी शैतान से आगे किया। रावी खड़ा है जी, और वो कहते हैं जनाब उसका बयान नहीं हो सकता। और फिर यहां तक कि हमारे बुजुर्ग हैं मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, उन्होंने भी उस रावी को ले लिया, थोड़ा सा हज़फ किया, बाकी सारी वही चीज ले आया रावी वाली सारी चीज ले आया। और फिर एक बड़ा सेक्सी मुकालमा जिक्र किया वहां मारिफुल कुरान में। जलीखा ने यूं कहा, यूसुफ ने यूं कहा, और फिर उसमें कहते कहते मुफ्ती साहब फरमाती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क्या करती है तू, मैं जब मरूंगा मेरी आंखें बह जाएंगी, मेरा वजूद यूं हो जाएगा फला। ये अब हमारी मारिफुल कुरान में लिखा हुआ है। लोग कहते हैं जी फलानी किताब में, और मेरे भाई ऐसे हम नहीं हर जुम्मा सर खपाते कि ईमान बचेगा सिर्फ कुरान के जरिए। अब मुफ्ती साहब बड़े आदमी हैं, लेकिन हजरत यूसुफ से भी बड़े हैं, कुरान से भी बड़े हैं। तो अब यही वजह है कि वो जो मुबल्लिग था उसने जो हजरत यूसुफ की गुस्ताखी की थी वो भी रावी को देखा था जी, गधे पे चढ़ाया गया और माअज़ल्लाह मुंह काला किया गया और मिस्र में फिराया गया। वो जो जहीर साहब थे तो उन्होंने भी रावी को देखा कि रावी कह रहा है, और कुछ खुद रावी बन गए, कुछ रावी देखा कुछ खुद रावी बन गए। तो इसलिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ताकि आपका दिमाग साफ हो। रावी तुझे भी कहता है, हजरत दाऊद के मुताल्लिक तुम्हारी सब किताबों में लिखा है, वहां रावी कहते हैं हजरत दाऊद ने अपने जर्नल की बीवी को गुस्ल करते देखा और उस पे माअज़ल्लाह आशिक हो गए और उसे अगले मोर्चों में भेजकर उसे कत्ल करवा दिया और खुद शादी कर ली। ये भी तेरा रावी है। तो हम लानत करते हैं ऐसे रावी पर भी और ऐसे रावी के मानने वाले इस बेहया यावी पर भी। हजरत दाऊद की कुरान इतनी सिफतें बयान कर रहा है, जल अल्लाह फरमाते हैं बड़ा तकड़ा ही मेरी इबादत में, इतना महबूब, अव्वाब, हर लम्हा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, रात दिन अव्वाब, हर लम्हा। और फिर हजरत दाऊद को ज़बूर अता की, अल्लाह के पैगंबर और मासूम पैगंबर, और तेरी किताबें भरी है कि वहां जनाब औरिया नाम की बीवी थे फला फला। ये सब बकवास बाजी है। इसलिए मेरा भाई आज जो रोग डाला जाता है जी रावी ने कहा है, और तेरे रावी दी ऐसी तैसी। रावी पास रख अपना रावी और उठा जी। हजरत सुलेमान की हुकूमत एक अंगूठी में थी, सुनते रहते हैं। हाँ
जिन ने अंगूठी चुरा ली, जिन बादशाह बन गया, हजरत सुलेमान को निकाल दिया। ये इतनी दाढ़ी वाला मौलवी बयान कर रहा है। तो हजरत सुलेमान की कुर्सी पे बैठ गया। जरा सोचना है, मैं सिर्फ इशारतन ये कलाम करूंगा, क्योंकि मैं ये हिकायत बयान ही नहीं कर सकता, जो पढ़ ले। तो हजरत सुलेमान को भगा दिया, खुद माअज़ल्लाह कुर्सी पे पुरजमान हो गया। और फैसले जब लोगों ने देखा फिर रोजाना गड़बड़ हो रही है, उन्होंने बीवियों से पूछा। तो अब जरा जुमला सुनना है, हजरत सुलेमान की बीवियों ने कहा कि हमें भी कुछ गड़बड़ लगती है, ये हालत अय्याम खास में भी हमारे साथ हम बिस्तरी करते। अब आप अंदाजा करें, ये मवाद है, ये किताबों में लिखा है, ये रावी बयान कर रहे हैं, और बड़े बड़े रावी, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े रावी, बड़ी बड़ी किताबों में। तो वो अंगूठी कहीं गुम हो गई, मछली ने खाई, मछली दुकान पे आई, यानी बेईमान किस्सा देखो बना रहा। मछली दुकान पे आई, और दुकान पे आई तो जनाब वो फिर हजरत सुलेमान को अंगूठी मिली कुछ अरसे के बाद। और जुल्म दर जुल्म ये है कि इसको फिर कुरान की तफसीर बना दिया। अलकैना अला कुर्सीही जसदा, कहते हैं ये वही जसद था, शैतान जिन था। हत्ता के बड़ी बड़ी किताबों में नाम लूं तो तेरे पगड़ी गिर जाए, बड़ी बड़ी किताबों में ये बात आई, लेकिन हम डंके की चोट पे कहते हैं निरी शैतानी है, शैतान की घड़ी हुई बात है, पैगंबर पे बोहतान है। कोई बड़ा कहे वो, तो मैंने अर्ज किया कि रावी को गलती भी लगती है, रावी भूल भी जाता है, रावी और रसूल में फर्क कर। समझ आ गई मेरी बात? रावी और रसूल में फर्क, और ऊंचा बोल। आज लोग ये फर्क नहीं करते। रावियों से रिवायत आ गई, काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इस बेईमान को पता नहीं है कि कभी रसूल की जुबान से कुरान के खिलाफ निकल सकता ही नहीं। बस ये फिरकों से हमारा झगड़ा है। अगर आप इस बुनियाद पे आ जाए ना, खुदा की कसम कभी गुमराह ना हो, तो ये तब बनेगा कि कुरान को इमाम बनाए, कुरान को अपना हादी और मुर्शिद बनाए। आज फर्क क्या है? मुझे एक मौलवी साहब पूछता है कि दूसरे भी कुरान बयान करते हैं, ये नुक्ता तवज्जो से सुनना, दूसरे लोग भी कुरान बयान करते हैं, तुम बड़ा दावा करते हो हम कुरान बयान करते हैं, तो फर्क क्या है? वो भी तो कुरान पढ़ते हैं। मैंने कहा फर्क एक है, हम कुरान को हाकिम समझ के बयान करते हैं, और जितने दूसरे हैं वो कुरान को तबर्रुक के लिए बयान करते हैं, और हाकिम अपने मौलवियों को मानते हैं कुरान पे, हाकिम रिवायतों को कुरान पे मानती है, हाकिम किताबड़ियों को कुरान को रिवायतों के ताबे करके मानती है, अपने बुजुर्गों के इरशादात के ताबे बन के करके मानती है। और हम वो हैं जो कुरान के, हम कुरान के पीछे जाती है, और बाकी जितने हैं वो अकीदा घर लेते हैं और कुरान को उस अकीदे की तरफ खींचती है। बस ये फर्क है, आप ये फर्क देख ले। समझो है जी, किताबों में लिखा है किताबों में बहुत लिखा है, लेकिन सच्ची किताब सिर्फ एक है, बेशक बेशक, जो अव्वल से लेकर आखिर तक निरा सत्य है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, सिद्क़ सिर्फ कुरान है, और यही अव्वल से आखिर तक खैर है। मैंने कहा अल खैर से मुराद कुरान है। तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में ऐसा गिरोह होना चाहिए जिसका काम ही हो किताबुल्लाह की तरफ बुलाना। जब किताबुल्लाह की तरफ बुलाओगे आपस के इख्तिलाफ नहीं होंगे, जब किताबुल्लाह की तरफ दावत दोगे तो फिर मसरूफ रहोगे।
آپ کو فوج کے قانون کا پتہ ہے؟ آپ میں فوجی بھی بیٹھے ہیں، فوج کا قانون سمجھے، اور یہ آج نہیں ہمیشہ سے رہا کہ ایک تو ہے فوج کو مصروف رکھا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی آپ تاریخ پڑھیں اور فاتحین مسلمین کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے ہمیشہ فوجوں کو مصروف رکھا، جنگوں میں مصروف رکھا، اور تقسیم کر کے ایک گروہ محاذ پہ ہے، دوسرے کو تھوڑی ریسٹ دی، جب ریسٹ پوری ہو گئی اس کو محاذ پہ بھیج دیا، وہ تھکا ہوا آیا وہ ادھر رہا، اس کو محاذ پہ بھیج دیا، کیونکہ اگر فوج محاذ پہ نہ ہونا پھر یہی حال ہوتا ہے جو آپ کا ہو رہا ہے۔ فوج کو محاذ پہ ہونا چاہیے، اور صلاح الدین ایوبی کی یہی پالیسی تھی کہ ہمیشہ انہوں نے مصروف رکھا، اور جو جماعت کے اراکین ہیں ان کو بھی مصروف رکھنا چاہیے۔ جب ان کی مصروفیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر خود معبودیت کے دعوے کر بیٹھتی ہے اور خود اپنی پوجا کروانا شروع کرتی ہے، پھر خود فرعون کی عادتیں اپناتی ہے، اور جب تک یہ دعوت جاری رہے یدعون الی الخیر، اس وقت تک اکابر بھی مزاج میں رہتے ہیں، اصاغر بھی مزاج میں رہتی ہے، اور یہ سارے ٹوٹے لڑائیاں جماعتی انتشار تب ہوتا ہے کہ جب کتاب اللہ کی دعوت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور کتاب اللہ کی دعوت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، پھر آپس میں دست و گریباں ہوتی اور خود اپنی ٹکڑیاں بناتے ہیں۔ تو اللہ فرماتی ہے اگر جماعت کو قائم رکھنا ہے اور خود بھی ایمان پر قائم رہنا ہے تو آؤ تیسرا اصول آ گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ یدعون مضارع ذکر کیا، یہ لگاتار کام کرتا رہے اور کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، اور کتاب اللہ کے کون سے مضامین سب سے زیادہ بیان کرنے ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف، معروف کا سب سے پہلا فرض توحید ہے، عارف المعروف اللہ کی توحید۔ یہاں میں نے فرقان پہ بہت سارے حوالے لکھے لیکن حوالوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، یہاں قرآن کے اندر دیکھو، فرمایا یأمرون بالمعروف، سب سے بڑا معروف اللہ کی توحید ہے، اور پھر پیغمبر کی سنت ہے، اور سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ ان کا رول منکر کیا ہے؟ شرک ہے، اور دوسرے نمبر پہ بدعت ہے۔ تو حاصل یہ نکلا قرآن پڑھیں گے اور قرآن کا مقصد بیان کریں گے، کتاب اللہ کی طرف دعوت دو اور مضمون قرآن کا مقاصد بیان کرو۔ آج مولوی بیٹھا ہے قرآن کو لے کر اور یہ سمجھے ہوئے کہ میں قرآن کا بڑا حق ادا کر رہا ہوں، اور قرآن سے سیغے نکلوا رہا ہے، صرف کے سیغے، نحمیر کا اجرا ہو رہا ہے، منطق کے قضیے آ رہی اور صرف نحو پہ محنت ہو رہی ہے، اور پھر علم معانی علم بیان پہ اجرا ہو رہا ہے، اور اس کو کہو یہ اجرا صرف کا ہو، نحو کا ہو، منطق کا ہو، اور خدا کے بندے تو جتنی محنت کر ابو جہل جتنا بھی نہیں بن سکتا، وہ صاحب لسان تھا، تجھے اتنی عربی نہیں آتی، تو قرآن اس لیے آیا تھا کہ طالب علموں کو بھی قرآن کے مسئلے کا کوئی پتہ نہیں، مولوی کو بھی کوئی پتہ نہیں، اور ساری زندگی سمجھ رہا ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ سر فٹ ہو رہی ہے، قانون چا کامری فٹ کر کر کے دماغ گدھے والا بن گیا ہے، اور اسی طرح منطق اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا، یأمرون بالمعروف، یأمرون، سبحان اللہ، فرمایا عجیب نظام ہے قرآن کا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس پہ کبھی غور کیا؟
والتین والزیتون وطور سینین، یہ شہادتیں پیش کی. فرمایا والتین والزیتون، تین شہادت گواہ ہے، زیتون گواہ ہے، طور سینا گواہ ہے، بہذا البلد الامین، اور یہ شہر مکہ امین گواہ ہے. یہ گواہ پیش کیے، تین ایک، زیتون دو، طور سینا تین، اور ھذا البلد الامین، اور یہ شہر مکہ. یہ چار قسمیں، قرآن کی قسمیں شہادت ہے. قرآن کی قسمیں کیا ہے؟ شہادت اور گواہی ہے. فرمایا عیسیٰ پہ آنے والی وحی وہ بھی گواہ، موسیٰ پہ آنے والی وحی وہ بھی گواہ، اور اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ آنے والی وحی یہ بھی گواہ. یہ تین وحییں شہادت دے رہی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کس چیز کی شہادت دے رہی ہے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ پانچویں گواہی آ گئی. مجھے اپنی ذات کی قسم، میں نے انسان کو احسن تقویم، سب سے بہترین کمام میں پیدا کیا. سب سے احسن، دنیا کی کوئی مخلوق دیکھ لو اور اس کے آثار دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں میں نے انسان کو سب سے سونا پیدا کیا. احسن تقویم. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا ثم رددناہ اسفل، اس کو سمجھنا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین. درمیان میں ایک بات آ گئی. پچھلے دنوں کچھ بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ نے انسان کو اپنی شکل پہ پیدا کیا. تو یاد رکھو یہ غلطی ہے اور کفریہ کلمہ ہے. اللہ کی ذات کو پتہ نہیں سمجھے لوگ نہیں. اچھا جہاں پر بھی راوی آئے ہوئے، جہاں پر بھی راوی، لیکن جہاں راویوں کو بھی نہیں سمجھا. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ شکلوں سے بھی پاک ہے اور صورتوں سے بھی پاک ہے. تو انسان، اب بزرگ فرما رہے تھے کہ انسان کو اللہ نے اپنی شکل پہ بنایا. یہ آسن کا معنی کر رہے تھے. اور پھر فرما رہے تھے خلق آدم علی صورتہ. نام میرے بزرگ یہ دوبارہ مطالعہ کر، یہ معنی نہیں خلق آدم علی صورتہ. اس کے چار معنی ہیں جو محدثین نے بیان کیے، اور تمام مسلمان متفق ہے کہ یہ کہنا کہ انسان اور اللہ کی شکل ایک ہے یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں. تو اس لیے اپنے اکابر کی خدمت میں بھی باادب گزارش ہے کہ کبھی مطالعہ کر کے تقریر کیا کرو. اور جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ تو سبحان اللہ کے گدگار ہوتا ہے، چاہے بزرگ جو بھی فرما دے. تو یہ خلق آدم علی صورتہ کا یہ معنی نہیں کہ انسان اور اللہ ہم شکل ہے. اللہ کے لیے تنزیہ ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ جب کوئی آدمی اللہ رب العزت کا کلام پڑھے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، مثلا اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، تو اپنے ہاتھ کا اشارہ نہ کرے. اگر اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے جیسے خطیب کرتے ہیں تو خطرہ ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا، خطرہ ہے. کیونکہ یہ تنزیہ کے خلاف ہے. یہ ایک علمی بات ہے، اس کو آپ نے تو خیر سمجھنی ہے، علمی ہو یا غیر علمی ہو. میں تقریر نہیں کرتا، آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں. توجہ کر. خلق آدم علی صورتہ کے، چلو اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل بیان کریں گے، یہ لمبی بات نکل جائے گی. تو اس کا یہ معنی نہیں. خیر بہرحال سب سے احسن انسان ہے. اب احسن رہے گا کیسے؟
فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، سبحان اللہ، احسن الحدیث، تیرے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے، انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی تو احسن، اور احسن الحدیث کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ اس لیے جمعے کے ہر خطبہ میں پیغمبر کریم فرماتے تھے ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سبحان اللہ، اللہ نزل احسن الحدیث۔ پھر فرمایا سونے بڑھو نا، سافلین نہ جاؤ، اگر اس بلندی سے گرے تو خنزیر سے بھی بدتر، شر البریہ، اور ان بلندیوں پہ رہنا ہے تو آؤ۔ فرمایا ومن احسن دینا، من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، ومن احسن دینا اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ سبحان اللہ، ومن احسن دینا، جب ہے نا احسن تقویمن تو پھر احسن کتاب مان، اور احسن کتاب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کون سا دین بیان کر رہی ہے؟ وہ دین یہی ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو سپرد کر دے صرف اللہ کے لیے، اور ہو بھی دل سے نیک مخلص بھی ہو۔ یا اللہ کوئی معیار فرمایا ہاں ہاں مواحد بننا ہے نا، تو پھر واتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر اس کے لیے میں نے رکھا ہے ملت ابراہیم کی پیروی، ابراہیم کی ملت پہ چلے۔ تو فرمایا یہ ہے احسن دینا، اور اسی کو فرمایا ومن احسن من اللہ صبغا، سارے آسن جمع ہو گئے، ومن احسن من اللہ صبغا، سب سے بہترین رنگ اللہ کی توحید کا رنگ ہے۔ عیسائی رنگ کرتے ہیں بتسمہ، زرد رنگ کرتے ہیں، الآن صار نصرانیا، اب یہ نصرانی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سارے رنگ کچے نے، پکا رنگ ہے تو میری توحید کا رنگ ہے۔ ومن احسن صبغۃ، کون ہے بڑا خوبصورت ادروئے رنگ کے اللہ سے؟ اللہ کا رنگ ہے کیا؟ وہ خود بے رنگ ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ نحن لہ عابدون، کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی توحید والا رنگ۔ اور جس پہ توحید کا رنگ چڑھ گیا، یہ ایسا رنگ ہے کہ جس کو کبھی زنگ لگ نہیں سکتا۔ سارے رنگ کچے، توحید والا رنگ پکا، اور یہ رنگ زنگ کو قبول نہیں کرتا، اس لیے فرمایا رنگ بھی سارا آسن یہی ہے۔ اور فرمایا آؤ ومن احسن قولا، پھر آسن آ گیا نے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن احسن قولا، کون زیادہ خوبصورت ہے اس آدمی سے بات میں، دعوت دینے میں، بات کرنے میں، کون؟ ممن دعا الی اللہ، کہ اس آدمی سے جو بلاتا ہے کس کی طرف؟ دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کیسے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آگے علی بصیرۃ، علی بصیرۃ، فرمایا کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا راستہ؟ جو سورہ یونس سے آ رہا ہے۔ کون سا راستہ؟ ہذہ، کون سا راستہ؟
جو سورہ ہود سے گزرا؟ کون سا راستہ جو سورہ یوسف سے گزرا؟ یہ پہلے 3 صورتیں اور آخر میں سورہ یوسف کے فرمایا میرا محبوب بیان کر دے سورہ یونس کا مضمون بھی، سورہ ہود کا مضمون بھی اور سورہ یوسف کا۔ سورہ یونس نے کہا تھا قل ان کنتم فی شک من دینی، توجہ ہے، اگر ہے تمہیں شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن اعبد اللہ۔ یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے۔ حضرت شیخ القرآن جہاں تقریر کرتے اس کو بیان کرتے، ولیکن اعبد اللہ، راز بڑے اس میں۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر اوے لوگو اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، کس میں؟ کس میں؟ دین میں۔ آج کل ہر آدمی کہتے ہیں ایمان یقین کی بات ہوگی، سن پیغمبر دا ایمان یقین، کہتے دوستوں بزرگوں پورے کا پورا دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ او میرا للو میرا تو پورا دین بیان ہی کدے نہیں کیتا، تو تجھے پتہ ہی نہیں دین ہے کیا؟ دین استنجے سے شروع نہیں ہوتا، دین لوٹے اور مسواک سے شروع نہیں ہوتا۔ او ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، آؤ میں بیان کرتا ہوں میرے دین کی ابتدا بھی میرے دین کی انتہا بھی۔ ابتدا کیا ہے؟ لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں پکارتا ان ہستیوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں پکارتا ہوں صرف اللہ کو۔ کس کو؟ صرف اللہ کو، صرف اللہ کو۔ کیوں؟ جب کیوں آئے گا نا تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ کیوں؟ ان کو نہیں پکارتا، صرف اللہ کو پکارتا ہوں۔ دلیل فرمایا دلیل ہے الذی یتوفاکم، الذی یتوفاکم، باقی سب المتوفا، اور ایک اللہ ہے المتوفی۔ کیا ہے؟ المتوفی، متوفا جس پہ موت آئے، متوفی جو موت دینے والا ہو۔ فرمایا لا الہ الا ہو الذی یحیی و یمیت، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، اس لیے الذی یحیی و یمیت، اس لیے کہ اللہ کے سوا موت حیات کا مالک کوئی نہیں۔ اور جہاں فرمایا الذی یتوفاکم، اے لوگو جو مر جائے وہ پکارے نہیں سنتا، پکارے وہ سنتا ہے جو مارتا سب کو ہے اور خود مرنے سے پاک ہے۔ الذی، اس دلیل کو سمجھو۔ یہ سورہ یونس ہے، آخری رکوع ہے، پہلی آیات تھی، گھروں میں جا کے سمجھو، کوئی ترجمہ اٹھاؤ اور اس پہ غور کرو۔ الذی یتوفاکم، اتنی بڑی خدا کی قسم دلیل ہے، جس پہ موت آ جائے وہ پکارے سننے والا نہیں، پکارے سننے والا وہ ہے جس کے قبضہ میں موت و حیات ہو، جس کے اختیار میں موت و حیات ہو، جس کے تصرف میں موت و حیات ہو۔ انبیاء پہ موت آتی ہے نہیں آتی؟ اولیاء پہ موت آتی ہے نہیں آتی؟ فرشتوں پہ موت آئے گی نہیں؟ جبریل پہ موت آئے گی بچ جائے گا، میکائیل پہ موت آ جائے گی بچ جائے گا، حتیٰ کہ اسرائیل پہ موت آئے گی جب بچ جائے گا۔ سب پہ موت ہے، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ فرمایا لا الہ الا ہو، ہر چیز ہلاک ہونے والی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ پتہ چلا کہ اس کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ الذی یتوفاکم،
اب یہاں سے میں آگے چلا تو ٹائم ادھر ہی ختم ہو جائے گا. یتوفا پہ مجھے آیت یاد آ گئی. اللہ یتوفا الانفس، اللہ یتوفا الانفس حین موتہا. اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے روحوں کو دو وقت. ایک قبض ہوتا ہے من کل الوجوہ، ایک قبض ہوتا ہے من بعض الوجوہ. ایک قبض تام ہے، ایک قبض صورتن ہے، ایک قبض وہ ہے جب نیند آ جاتی ہے. کب نیند آتی ہے تو تم سوئے جب ہوتے ہو تو سنتے ہو نا جی. اچھا دیکھتے بھی ہو، سنتے دیکھتے. نیند آ جاتی ہے یہ بھی قبض ہے، روح اندر رہتی ہے لیکن ظاہری تصرف ختم ہو جاتا ہے. بلب بجھ جاتا ہے لیکن بجلی اندر موجود ہے. بٹن دب گیا، اب سامنے روشنی نہیں، اندر روح موجود ہے لیکن ظاہری تصرف ختم ہو گیا. تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اولیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو نیند سب پہ آتی ہے نہیں آتی؟ نیند آتی ہے. امام الانبیاء پہ بھی نیند آیا کرتی تھی. مولوی یہاں پھر راوی کو لے آتی ہے اور راوی کو سمجھتے نہیں. اور جی میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. اور میرے بھائی حدیث سمجھ، مطلب یہ نہیں ہے کہ دل سوتا نہیں جا ادراک باقی رہتے ہیں. مطلب پیغمبر کریم کا یہ ہے کہ امتی سو جائے تو اس کے دل میں شیطان کا القاء ہوتا ہے، اور نبی کی نیند بھی معصوم ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر جو کچھ نیند میں دیکھتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. پیغمبر کا خواب بھی وہی ہے. تو امتی بیدار ہے، جب سوئے تو شیطان القاء کرتا ہے. کبھی ڈراؤنے خواب دیکھے گا، کبھی شیطان ڈرائے گا، کبھی کچھ اور کرے گا شیطان، لیکن پیغمبر کی نیند بھی معصوم ہے. اور پیغمبر جب سوتا ہے تو شیطان نیند میں بھی نبی کے قریب نہیں آ سکتا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ نبی کو نیند آتی نہیں. پتہ نہیں تم سمجھے بھی ہو یا نہیں. او بلال سو گئے تھے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. بخاری مسلم. حضرت بلال نے کہا جی میں انشاءاللہ صبح نماز پہ اٹھاؤں گا. اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ پوری حدیث. نبی کریم علیہ السلام گھوڑے پہ تھے، آپ کو نیند آ گئی اور آپ گرنے لگے. تو صحابی پیچھے پہنچ کے اس نے ہاتھ سے آپ کو روک دیا. پھر گرنے لگے پہلے سے زیادہ. تو پھر صحابی پیچھے پہنچ کے، صحابہ حفاظت بھی یوں کرتے تھے. رات کا وقت تھا لیکن نظر نبی پہ، تو گرنے سے روک لیا. آپ نے فرمایا کہ چلو یہاں پر آرام کر لو، رات کا آخری حصہ ہے. لیکن مسئلہ صبح نماز پہ کون اٹھائے گا؟ تو حضرت بلال نے کہا آنا، کیونکہ اذان حضرت بلال دیتے تھے. انہوں نے کہا جی میں اٹھاؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے. حضرت بلال بیٹھ گیا پلان کے ساتھ، ٹیک لگا کے اور مشرق کی طرف منہ کر کے کہ ٹائم ہو اور میں اٹھاؤں. بس حضرت بلال ہی بیٹھے تھے. بیٹھے بیٹھے غلبت اے نہ ہو، حضرت بلال بھی سو گئے، نبی کریم علیہ السلام بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. حتیٰ کہ ہر شمس، سورج اتنا اوپر آ گیا کہ سورج کی گرمی سے بیدار ہوئے. جب اٹھے دیکھا حضرت بلال سوئے ہوئے ہیں، ابھی بلال نہیں اٹھے. آپ نے بلال کو اٹھایا، میں مختصر کر رہا ہوں. پوچھا بلال کیا ہوا؟ آگے حضرت بلال نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا.
میرے ساتھ وہی ہوا، کیونکہ النفوس بیدِ اللہ، یہ جو ارواح ہے نا یہ اللہ کے قبضہ میں ہے، جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جب چاہتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے۔ فرمایا میری مجھ پہ بھی نیند غالب آ گئی، پیغمبر کریم نے فرمایا اس وادی سے آگے چلو، وادی چھوڑ دی، آگے پھر سب نے وضو کیا، با جماعت نماز پڑھی، صبح کی نماز ہے تو پیغمبر پہ بھی نیند آتی ہے، اور نیند میں حالات کا پتہ، دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا الابوت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، وہ ذات الہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی میں عرض کر رہا تھا الذی یتوفاکم، وہ ذات جو تمہیں موت دیتی ہے وہی میرا مشکل کشا ہے۔ یہ سورہ یونس والا راستہ ہی، اور سورہ ہود میں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، سورہ ہود سے بھی یہی راستہ آیا ہی، اور سورہ یوسف میں آیا اللہ تعبدوا الا اياه ہی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ اور یہ ہے پیغمبر کریم کا دین۔ اور وہ کیا ہے؟ تفصیل میں جاؤ تو پیچھے ہی کو لے جاؤ، اور اجمال دیکھنا ہے تو ادعو الی اللہ، کس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور کیسے دعوت دیتا ہوں؟ علی بصیرۃ، بولو علی بصیرۃ، بصیرۃ کے 5 معنی ہیں، 4 اگلے جمعے پہ، ایک معنی سن لو۔ بصیرۃ کا معنی ہے قرآنی بصیرت کے ساتھ، قد جاءکم بصائر من ربکم، تو اب آؤ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور وہاں پر پیغمبر کریم نے یہ بصیرت صرف خود نہیں، آنا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، آنا وَمَن مَعِیَ نہیں، من اتبعنی، میں اور جو میرے ساتھ ہے وہ نہیں، میں اور قیامت تک جو میرے متبع ہوں گے، قیامت تک میرے متبعین، اس کی علامت یہی ہوگی قرآن پڑھ کے مسئلہ توحید بیان کریں گے۔ آنا و من اتبع، اسے پتہ چل گیا پیغمبر کا متبع کون ہے تو دشمن کون ہے۔ من اتبعنی، قرآن پڑھ کے اللہ کی طرف بلانے والے، یہ متبع الرسول ہے، اور پیروں کی طرف دعوت دینے والا، کتابڑیوں کی طرف دعوت دینے والا، فرقوں کی طرف دعوت دینے والا، اپنی اپنی ٹکڑیوں کی طرف دعوت دینے والا، وہ اللہ کا بھی غدار ہے اور رسول اللہ کا بھی غدار ہے۔ آج چونکہ ہمارے مدرسہ کی شورا کا اجلاس ہے، وہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوگا، جو اراکین شورا ہیں وہ اوپر تشریف لے جائیں گے، اس لیے آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی۔ بتانے کا مطلب یہ، اگر کوئی اہم سوال ہوئے تو پھر کل آج رات اس کی نشست ہم رکھ لیں گے، ابھی جمعے کے بعد نہیں ہوگی۔